ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم جہاں آرا تبسم، جنہیں ان کی شاعری کی وجہ سے آپ سب جانتے ہوں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، ہارٹ بلوچستان کی جانب سے آج جو سیشن انہوں نے منعقد کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے میرا تعارف پیش کیا، بہت شکریہ۔ بے شک شاعری میرا حوالہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میرا فیلڈ ہے وہ ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہوں۔ جیسا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، اس کو فوکس کیا گیا تھا کہ فیمیل کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ الیکشن میں کتنی ہے، ان کو کتنی سیٹس ملتی ہیں اور وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنا کام کس طرح سے کرتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک بہت اہم ٹاپک ہے، اس پر بہت سی باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں باتوں سے ہی ہم پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں۔ آج بہت اچھا سننے کو ملا اور مجھے یقین ہے کہ یہ سننا ہمارا رائے گا نہیں جائے گا اور اس پہ امپلیمنٹ بھی ہوگا۔ ریزن یہ ہے، یہاں پہ بلوچستان کا اگر ہم ایٹماسفیئر دیکھیں تو ظاہر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز یہاں پر وہ والی فیسلٹیز نہیں ہیں خواتین کے لیے۔ لیک آف ایجوکیشن، لیک آف نالج اینڈ لیک آف کانفیڈنس۔ جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں کسی بھی عورت میں تو ظاہر وہ اپنے فرائض اس طرح سے سر انجام نہیں دے سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فساد کی جڑ کیا ہے؟ وہ لیک ہے کسی بھی چیز کی۔ خواتین میں تعلیم کی کمی کو دور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ سیاسی میدان میں آئیں گی تو بڑا کانفیڈنٹلی آئیں گی اور اپنے رائٹس کی بات کریں گی اور دوسروں کو رائٹس دلانے میں مددگار بھی ثابت ہوں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی عورت اس وقت تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی، خود مختار نہیں ہو سکتی، امپاور نہیں ہو سکتی جب تک وہ کانفیڈنٹ نہ ہو۔ اور یہ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ یہ تعلیم سے آئے گا۔ میم، لاسٹ میں کائنڈلی آپ ہمیں ایک شعر سنائیے گا۔ میں تو آج کے حوالے سے ہی شعر کہوں کہ بے شک آپ نے سنا ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آج بالکل فٹ ہے کہ یہ دکھاوے کی حکومت کیا ہے، سوچتی ہوں کہ سیاست کیا ہے، بات کرنے سے بات بنتی ہے، بات کرنے میں قباحت کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو میم۔